گستاخ خدا، گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی، جو کہ عیسائیوں، قادیانیوں، یہودیوں اور گستاخوں کی محبتوں میں تو پہلے ہی گرفتار تھا، اب اس نے ہندوؤں سے بھی محبتوں کا اعلان کر دیا۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی، حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین۔ اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ۔ دھروو راٹھی جیسے ہندو سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے آئی لو یو بولا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے جو اللہ رب العزت کے لیے ناجائز اسماء کا استعمال کیا ان کی بھی تائید کی۔ اور ایسے میں مرزا جیلمی جہنمی نے جو یہ باتیں کی کہ میں دھروو راٹھی کی جو لفظ اس نے اللہ رب العزت پر اس کے ناموں کے لیے استعمال کیے، یعنی کہ بھگوان، تو اس کی بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، اس کی تائید کرتا ہوں۔ بالکل یہ ناجائز کام کا ارتکاب کیا۔ دھروو راٹھی نے جو یہ بات کی، دھروو راٹھی نے اس میں یہ بھی بات کی کہ میں اپنی پوری ویڈیو کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ کا لفظ یوز کروں یا خدا کا لفظ یوز کروں یا بھگوان کا لفظ استعمال کروں یا اللہ کا لفظ استعمال کروں تو یہ سب کے سب الفاظ ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں مختلف ریلیجنز کے اندر۔ بالکل میں اس کو سیکنڈ کروں گا، ہمیں بھی کوئی آر نہیں ہے اس پر اس نے جو تائید کی، بلکہ بھگوان کے نام کو سیکنڈ کیا۔ تو سنسکرت کے اندر بھاگ کا معنی عورت کی شرمگاہ ہوتا ہے اور وان والا، اسی طرح رام کا معنی رما ہوا یعنی کہ گھسا ہوا۔ تو یہ دونوں نام اللہ رب العزت کی ذات کے لیے استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فتاویٰ میرے پاس موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص جانتے ہوئے اللہ رب العزت پر بھگوان یا رام کے لفظ کا اطلاق کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہے اور اس کے تمام اچھے اعمال اکارت ہو گئے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اور ایسے میں اگر وہ شخص اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اس پر فوراً ہے کہ وہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو اور اپنی بیوی سے تجدید نکاح بھی کرے۔ تو جو بندہ نہ جانتے ہوئے فرماتے ہیں اس طرح کرے کہ ہندو جو ہیں وہ اللہ کو بھگوان کہتے ہیں تو ایسے کہہ دیا، فرمایا ان کا حکم اتنا سخت نہیں ہے مگر ان پر بھی توبہ بھی لازم ہے اور تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ تو اس کے علاوہ مفتی احمد یا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کے اندر آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت پر رام یا پربھو کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا منع ہے۔ ایسے ہی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس سے منع فرما دیا اور فتاویٰ مصطفیہ کے اندر بھی اس بات کو ناجائز قرار دیا کہ ایسا کہنا کفر ہے، اگر کوئی شخص اللہ کو رام کہہ دے تو فرمایا کفر ہے۔ یہ فتاویٰ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس موجود ہے، اس پر بھی لکھا ہے کہ مثلاً زید عمر کے بندگان خدا کے لیے خاص ہیں، اگر کوئی خدا کو زید و عمر کہے ضرور اس پر حکم کفر ہوگا، تو بدرجہ اولا رام کو خدا کہے یا خدا کو رام کہے، بہرحال کفر ہے۔ تو ان ایسے الفاظ کا جن کے معنی فاسد ہیں اللہ رب العزت پر ان الفاظ کا استعمال کرنا یہ ناجائز اور سخت ناجائز ہے، بلکہ ان معاملات سے بچنا چاہیے۔ ایسے پر مرزا جیلمی جہنمی نے جو دھروو راٹھی کی تائید کی، اسے اپنی محبتیں بڑھائیں اور اللہ رب العزت کے لیے ایسے ناجائز اسماء کا استعمال کیا، یہ بالکل ناجائز ہے۔